بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنه فقال الرياء. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کتاب التوحید کا آج کا یہ چوتھا درس ہے. اس درس میں کتاب التوحید کا چوتھا باب پیش کیا جا رہا ہے. اس باب کا عنوان ہے شرک سے ڈرنا ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں اس عنوان کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد اس کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی جو آیتیں پیش کی ہیں، جو استدلالات پیش کیے ہیں، اسی طرح سے جو احادیث پیش کی ہیں، ان کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. شرک کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کیا جائے یا اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو دنیا کے کسی اور انسان یا دنیا کی کسی اور مخلوق کے حوالے کیا جائے، اسے شرک کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے. انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سجدہ، رکوع، سجود یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرے. لیکن اس اللہ کے حق کو وہ اٹھا کر کے دنیا کے کسی اور انسان کے سامنے، دنیا کی کسی اور مخلوق کے آگے اگر یہ سجدہ ہو رہا ہے، یہ رکوع ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے. تو شرک سے ڈرنا ضروری ہے. اس باب کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اب ڈرنے سے کیا مراد ہے یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ شرک سے ڈرنا ضروری ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جس طرح سے نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتا ہے، جس طرح سے وہ نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف عبادات کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی شرک وہ ہے کہ جس سے ڈرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ شرک سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو کسی اور کے حوالے کیا، کسی اور مخلوق کو دے دیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شرک کی بنیاد پر ہمیں عذاب دے گا، جہنم کے اندر ڈالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری رسوائی ہوگی۔ تو یہ شرک سے ڈرنے کا مفہوم ہے، جس طرح سے ہم دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر کچھ ایسے جانور ہیں کہ اگر وہ ہمارے سامنے سے گزر جائیں تو ہم ان سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اگر سانپ ہمارے سامنے سے گزر جائے تو یہ فطری چیز ہے کہ انسان اس سے ڈر کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے بچھو ہے، اور بھی زہریلے جانور ہیں یا کاٹ کھانے والے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، الغرض جتنے بھی ایسے جانور ہیں، ایسی چیز ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کی بنیاد پر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے اس سے وہ ڈر کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کو شرک سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر کے توحید پر قائم رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو برقرار رکھنا ہے، اور جملہ حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی بھی حق کو دنیا کے کسی بھی انسان کے یا دنیا کی کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ لہذا شرک سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے دامن کو، اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کے تمام حقوق کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے اور بچا کر رکھنا ہے، شرک سے دور رکھنا ہے، شرک سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک سے ڈرتے ہوئے، شرک سے بچاتے ہوئے اپنے دامن کو اور تمام حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ عبادت کرتا ہے، گزارتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کی بخشش لازمی ہے جو شرک کر کے نہیں گیا۔ البتہ اگر کسی نے شرک کیا ہے تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں 48 میں کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی نے سچی توبہ کر لی شرک سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا، اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے درگزر کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن انسان یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ شرک کرتے 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 اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، وفات ہو گئی، اللہ کو جا ملا، اللہ کے ساتھ اگر اس کا کسی اور کو شریک کرنے کا معاملہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا، گرچہ وہ آدمی مسلمان تھا، گرچہ وہ انسان اسلام کی تعلیمات کو مانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں شرک بھی پایا جاتا تھا۔ تو اسلام کے ساتھ یا توحید کے ساتھ اگر کوئی شخص شرک کر کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے تو ایسے شخص کی توبہ نہیں ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے انسانی فطری تقاضے کے مطابق یا انسانی نقطہ نظر سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جان کر کے بھی انجان میں بھی
بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ چاہے گا تو اس کے اوپر عذاب دے گا اور اللہ چاہے گا تو اس بندے کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ اس کی بخشش اگر کروانی ہے تو صرف اور صرف دنیا میں، اور اس کے بعد آخرت میں ایسے بندوں کی بخشش نہیں ہے۔ البتہ بہت سارے گناہ اگر انسان سے ہو گئے ہیں، چاہے وہ شرک کے علاوہ کتنے ہی بڑے گناہ ہو، قتل و غارت گیری ہو، شراب نوشی ہو، زنا اور بدکاری ہو، یا اس قسم کی جتنی بھی غلطیاں، جتنے بھی گناہ ہو، انسان اگر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لے تو دنیا میں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ اس کو توفیق نصیب نہیں ہوئی، اس کی توحید مضبوط تھی، اس دنیا سے جاتے ہوئے اس نے شرک نہیں کیا، اس کے پاس بہت سارے گناہ تھے، تو ایسی صورت میں وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اسے اس گناہ کی بدولت جہنم میں ڈال کر کے، اسے عذاب دے کر کے، پھر آخر میں اس کے توحید کے مطابق اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ شرک کا مفہوم ہے، اور شرک سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جس طرح سے کسی چیز سے جس سے ڈرا جاتا ہے اس انداز سے ڈرتا ہے، ایسے ہی شرک سے بھی ڈرنا ہے۔ شرک سے بھی اپنے دامن کو پاک کرنا ہے، دور رکھنا ہے۔ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے دل کے اندر، ہمارے اور آپ کے عقیدے میں توحید ہی قائم ہو، باقی رہے، باقی کوئی چیز اور نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے شرک سے ڈراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 35 میں 35 میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کب؟ جب آپ مکہ کے اندر آئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے اور اپنی بیوی کو ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے جب آئے تھے، تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارہ مجھے اور میری اولاد کو، میری آنے والی نسل کو کس سے بچانا؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم اصنام یعنی بتوں کی عبادت کریں، یعنی بتوں کی عبادت جو کہ شرک ہے، اس شرک سے میں ڈرتا ہوں، اور میں اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی فکر مند ہوں۔ مجھے بھی بچا شرک سے اور میری اولاد کو بھی بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچایا، اور آپ کی اولاد میں، آپ کی نسلوں میں بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بچایا، شرک کی غلاظتوں سے، شرک کی گندگیوں سے اور شرک کی تمام قباحتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بچایا تھا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی شرک سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھ لیجئے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارہ مجھے اور میری اولاد کو، میری آنے والی نسل کو اصنام اور بتوں کی عبادت سے بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی شرک سے بچنے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی شرک سے بچنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ توحید کے متقاضی چیز ہے، توحید سے جڑی ہوئی چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ توحید سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ان کے کچھ اعمال کی، کچھ فعل کی وجہ سے، کچھ حرکتوں کی وجہ سے وہ شرک کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے اپنے آپ کو بھی بچایا، اپنی امت کو بھی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا کہ میری امت میرے جانے کے بعد شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی۔ آپ کے اس دنیا سے جانے سے پہلے، وفات سے قبل آپ نے ایک وصیت کی تھی جو بہت جامع وصیت ہے، اور وہ شرک سے ڈرتے ہوئے اور شرک سے خوف کھاتے ہوئے وصیت کی تھی، جو مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کو یاد رکھنے والی وصیت و نصیحت ہے۔
کیا ہے؟ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم پر شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے شرک اکبر نہیں کہا، بڑا شرک نہیں کہا، بلکہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ فسئل عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا چیز ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الریا، وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ انسان اگر ریاکاری کر کے دکھاوے کے ذریعے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ اور اسی شرک اصغر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ اپنی امت کے تعلق سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ میری امت آگے چل کر کے اس شرک اصغر کے اندر، اس ریا نام کی چیز کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوف کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ مجھے آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر شرک اصغر سے خوف ہے، ڈر ہے کہ میری امت کے لوگ شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں شرک اصغر کس کو کہا گیا؟ الریا کو کہا گیا، دکھاوے کو، ریاکاری کو۔ ایک انسان ہے جو نماز ادا کر رہا ہے، جس کے دل کے اندر محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ جہاں اس کے دل کے اندر نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ دنیا کا کوئی اور شخص بھی مجھے دیکھ رہا ہے، یا کوئی ذمہ دار شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی بدولت مجھے نمازی کہیں گے لوگ، یا میرا ذمہ دار مجھ سے خوش ہوگا، تو میرے بھائیوں یہی ریاکاری ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اور روزہ ایسا ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر بندہ اور رب العالمین کے درمیان یہ معاملہ رہتا ہے، کسی اور کے درمیان نہیں رہتا۔ اب کوئی شخص روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، آج کل تو روزے کا زمانہ نہیں ہے، لیکن نفلی روزے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور آپ کے صحابہ بھی رکھتے آئے ہیں۔ تو جمعرات کا روزہ ہے، پیر کے دن کا روزہ ہے، ایام بیض کے روزے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کے۔ اگر کوئی شخص یہ روزے رکھ رہا ہے اور روزہ رکھ کر کے کہے، فخر سے کہے کہ جناب آج تو میں روزے سے ہوں، آج جمعرات کا دن ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، پیر کا دن ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایام بیض چل رہے ہیں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ میرے بھائی اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، تو اپنے عمل کو خاموشی سے کیجئے، اور آپ اس کے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید کیجئے، اس لیے کہ بہت بڑی یہ دلیل ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ انسان اگر روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے کافی دوری پر کر دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمل انتہائی خالص ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک انسان حج کر رہا ہے، بڑا معاملہ ہے میرے بھائیوں ریاکاری کا اور دکھاوے کا۔ انسان اس کو ریاکاری نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں، اور شرک کے چور دروازوں سے ہم شرک کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ حج کر رہا ہے، اور حج کے اندر حج کرتے ہوئے انسان کو صرف اور صرف وہاں کی جو ذمہ داری ہے، وہاں کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں حج کرنا ہے، عمرے کرنے ہیں۔ ایک انسان ہے جو حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے یا جانے کی کوشش میں ہے، اس نے ساری تیاری کر لی، وہ لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا، حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ توفیق دے مجھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں ریاکاری کے اندر آ جاتی ہے، اس لیے کہ بعد میں انسان کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب میں حج کر کے آ جاؤں گا تو لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، مجھے نمازی صاحب کہیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ سب چیزوں کو دور رکھتے ہوئے صرف اللہ کے لیے ہم حج کریں۔ اور آج کے سیل فون کے زمانے میں اور اینڈرائڈ فون کے زمانے میں تو حج کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ لوگ باقاعدہ طواف کر رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں اور اپنی سیلفی لے رہے ہیں۔ اب دنیا کو دکھانا مقصود ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا مقصود ہے؟ میرے بھائیوں اگر اللہ کو دکھانا مقصود ہو تو سیلفی کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کس میں ہیں، احرام میں ہیں یا طواف کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے
خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا مقصود دنیا کو دکھانا ہے تو پھر ہم سیلفی بھی لیں، تو پھر ہم ساری چیزیں کریں، تو ایسی صورت میں ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری آ گئی، اور ریاکاری یہ شرک اصغر ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے اسی سے ڈرنے کا حکم دیا، اور خود ڈرتے تھے، اور وصیت و نصیحت کی کہ میں تم پر شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دور میں، ہمارے اس زمانے میں، اس دور کے اندر ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ قربانی کا وقت آتا ہے، لوگ قربانی کے لیے اپنے اپنے جانور خرید کر کے لے کر آتے ہیں۔ جانوروں کو خریدنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ قربانی کے موقع پر جانور اچھا، بہترین، خوبصورت خرید کر کے لاتے تھے، سب کو حکم دیتے تھے۔ وصیت و نصیحت میں اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے کہ آپ ایسے ایسے جانور خریدے، بے عیب جانور خریدے، عیب دار جانور نہ خریدے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ ویڈیو لے کر کے، فوٹو لے کر کے، وہ اپنے جانوروں کی فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پر چھوڑتے ہیں، باقاعدہ ویڈیو بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جانور 1 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے، 10 لاکھ روپے کا ہے، اتنا خوبصورت جانور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ریاکاری کے اندر آتا ہے، یہ دکھاوے کے اندر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں قربانی کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، انہیں گوشت تو مل جائے گا، اور انہیں جو ضرورت کی چیز کھانے پینے کی وہ مل جائے گی، البتہ قربانی کا جو ثواب ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا، اور اخلاص ہی کی بنیاد پر انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ریاکاری ہیں، اور یہ سب ریاکاریوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ شرک اصغر ہے، اور اس قسم کے شرک اصغر سے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مر گیا، من مات، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وهو يدعو من دون اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو ند بناتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کئی جمعہ کے خطبے میں ند کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور اس کی تفصیل بتائی تھی، یہاں بھی لفظ ند آیا، میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا چلوں کہ ند کہتے ہیں ہر وہ چیز یا ہر وہ کام، کہ ہر وہ چیز جس کو انسان قلبی اعتبار سے، اپنے دلی اعتبار سے اس سے لگاؤ رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو، اور پھر اس چیز کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو غافل ہو جائے وہی ند ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مال کما رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان مال سے محبت کرتا ہے اور دنیا کے اندر مال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا یہ مال کمانا اس بنیاد پر کہ اس مال کے ذریعے سے میں اپنا گھر بار بھی چلاؤں گا اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا اور تمام حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ادا کروں گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مال کمانا محض صرف اس لیے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اپنے آپ کو غافل کر دے، اس مال کے ذریعے کمانے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جائے، مال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے اپنے آپ کو، تو ایسی صورت میں یہ مال جو ہے اس کے لیے ند ہے، ند ہے۔ یہ ند جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا، وہ ند ہے کہ جس کی بنیاد پر، جس کام کی بنیاد پر انسان اللہ کے دین سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، ہر وہ کام ند ہے جس سے انسان اللہ کے دین سے، اللہ کے شریعت سے، اللہ کی شریعت سے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وہ ند ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک شخص جس کو عہدہ ملا ہوا ہے، منصب ملا ہوا ہے، دنیا کے اندر کسی عہدے پر فائز ہے، کوئی بڑا ذمہ دار ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، جملہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر وہ شخص اپنی ذمہ داری میں اپنے اس عہدے اور منصب کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ عہدہ اور منصب یہ ند ہے۔ یہ کیا ہے؟ ند ہے، اور اس ند کی بنیاد پر وہ بندہ شرک کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں دخل النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی وعید ہے ند کو صرف بنانے اور ند کو اپنانے کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے کہ جس کا گھر بار، ہر ایک انسان اس کا گھر بار ہے، اس کا گھر ہے، اس کے گھر والے ہیں۔ یہ گھر اور گھر والے اگر شریعت کے معاملے میں دخل اندازی کر رہے ہیں، یا ان گھر والوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے دین سے غافل ہو رہا ہے، اللہ کے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر سے الگ ہوتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ گھر اور گھر والے یہ سب کے سب ند کے اندر داخل ہیں، یہ بھی ند کے اندر آتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر کوئی شخص مر گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، دنیا کے ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہوا چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دخل النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ند کو پکارتے ہوئے جو شخص مر گیا وہ دخل النار، جہنم میں جائے گا، وہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شرک کیا ہے، اور اسی شرک سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک شرک اصغر ریا سے ڈرایا گیا اس باب کے اندر، اور یہاں پر شرک سے ند جس کے ذریعے سے بھی شرک ہوتا ہے، اور اس شرک سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی کام کے اندر ند کو نہ بنائیں۔ اور ند کی تفصیل میں نے پوری بتا دی، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، دور ہو جائے، وہ نہ اللہ کی عبادت کرے، نہ اللہ کے دین کو کچھ سمجھے، اور نہ ہی اللہ کے ذکر کو کچھ سمجھے، ساری چیزوں کو جو کچھ اس کے سامنے ہے، اس کے علاوہ، ذکر کے علاوہ، دین کے علاوہ، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، سمجھ لیجئے اس نے اس کو ند بنا لیا، اس نے انداز بنا لیا۔ اور ایسی صورت میں اگر وہ قائم رہا اور اسی صورت میں اس کی وفات ہو گئی تو دخل النار، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور ہمیں اور آپ کو اسلام نے یہ منع نہیں کیا ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری اسباب کو اختیار نہ کریں، ورنہ اگر منع کیا جاتا تو ظاہری اسباب جو ہیں، مال کمانا بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، گھر بار کا ہونا یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، ضرورت جو بھی ہے تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک اپنائیے، اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا، لیکن اس ضرورت کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ضرورت کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی جو بھی ضرورت کی چیز ہیں، کھانا پینا، مال دولت، گھر زمین جائیداد، یہ سب ضرورت کی چیز ہے، اور عبادت یہ مقصد ہے۔ تو مقصد کے اوپر ضرورت کو فوقیت نہ دینا یہ اصل چیز ہے۔ اگر ہمارے مقصد کے اوپر ضرورت فوقیت حاصل کر لے گی، اس کے اوپر بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں ہم نے ند بنا لیا ان ضرورتوں کو، اور اگر ہم ند بناتے ہیں، انداز بناتے ہیں، تو ایسی صورت میں دخل النار، جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ہماری یہ ضرورت اپنی جگہ قائم ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے عبادت، اس کو بھی ہم بجا لاتے ہیں اپنی ضرورت کے ساتھ، تو اسلام اس چیز کی ممانعت نہیں کرتا، حکم دیتا ہے کہ حلال روزی کھاؤ پیو، اور زمین کے اندر جو بھی آپ کا حصہ اور نصیبہ ہے اسے حاصل کرو۔ اسی طرح سے شرک سے ڈراتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کیا، لا یشرک بہ شیئا، اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کا ساجی نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، دخل الجنہ، تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک کام کر لیجئے، صرف اور صرف وہ کیا ہے؟ توحید کو مضبوط کر لیجئے۔ کیا؟ توحید کو مضبوط کر لیجئے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ ہمارا آپ کا ٹھکانہ کہاں جائیں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو توحید پرست انسان ہے، جو توحید کی حالت میں وفات پاتا ہے اور اپنے ساتھ شرک کو لے کر کے نہیں آتا، اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جنت کو رکھا ہے۔ آگے والی حدیث کا ٹکڑا جو بتاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَقِيَهُ، اور جو شخص اللہ سے اس حال میں ملا کہ یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ اب یہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ شرک اکبر کا مطلب یعنی بڑا شرک ہو، جیسے بت پرستی ہے، آستانوں پر جا کر سجدہ ہے، اور قبرستانوں کے اندر یا قبر کے اوپر کسی مخصوص قبر کے اوپر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس کا طواف کرنا، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں یہ سب شرک اکبر میں ہیں۔ تو جو شخص شرک اکبر کرتا رہا ہو یا شرک اصغر ہی کرتا رہا ہو، مثال کے طور پر جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، اسی طرح ند انداز بنانا، کسی چیز کو دنیا کے ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا، یہ انداز بنا کر کے کوئی شخص وفات پاتا ہے تو یہ بھی شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس شرک کے ذریعے سے یا شرک اکبر ہو یا شرک اصغر کے ذریعے سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اللہ کو ملتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے، دخل النار، تو وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی توحید خالص نہیں تھی، اس کی توحید کے اندر شرک بھی پایا جا رہا تھا۔ یہ اتنی جامع حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں کے اندر جنت اور جہنم کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ 2 جملوں میں، ایک جملہ یہ ہے خالص توحید کو اپنا لیجئے، شرک مت کیجئے، جنت چلے جائیں گے۔ توحید کے ساتھ جس نے شرک بھی کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک تو نہیں کرتا لیکن بہت سے گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا؟ کیونکہ عاصی اور نافرمان اور شیطان کے راستوں پر چلنے والے شخص کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اور شیطان نے کہا، وعدہ کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جہنم میں لے جاؤں گا، جہنم ایسے لوگوں سے بھری جائے گی۔ تو اس کا جواب پہلی آیت کے اندر دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ رب العزت کی رضامندی رہی تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی توحید خالص ہے اور وہ شرک کرتے ہوئے نہیں گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بہت سارے شرک کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں، اللہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے توحید پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شرکیہ عمل بھی کرتا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، ڈکیتی نہیں کرتا، قتل و غارت گری نہیں کرتا، چوری، زناکاری، بدکاری نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ نہیں کرتا، مگر توحید کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، توحید کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ توبہ کر کے نہیں گیا تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے شرک کیا ہوا ہو، باقی گناہ نہیں کیے ہیں، تو پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ دخل النار، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اور کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے، بہت سارے دوسرے گناہ ہیں، جیسا میں نے ابھی گنایا آپ کے سامنے، بہت سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل کرے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو بغیر سزا کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو معنی اور مفہوم ہمیں اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کو اپنی توحید کو کیا کرنا چاہیے؟ نہایت ہی مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنی توحید کے اندر شرک کو کبھی ملنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جہاں توحید کے ساتھ شرک ملا وہاں عمل کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی توحید کو مضبوط کیجئے، اور کتاب التوحید کے درس سے یہ سب سے بڑا پیغام ہے، اور آج کے درس سے بھی یہ بڑا پیغام ہے کہ اپنی توحید کو خالص کیجئے، ریاکاری، دکھاوا اور اس قسم کی جتنی بھی شرک والی چیزیں ہیں
ند انداز اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی توحید کو خالص کیجئے اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جنت کے اندر جائیں گے. اور اگر ہم شرک کرتے ہوئے توحید پہ ہوتے ہوئے شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, ہماری بخشش ممکن نہیں ہوگی. یہ چند آیات اور چند احادیث اس باب کے اندر ذکر کی گئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے ہم سب کو بچائیں اور شرک کی تمام قباحتوں سے اور شرک کے تمام چور دروازوں سے ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں اور ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس سے بچ جائیں گے. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, جب خاتمہ ہو خاتمہ بھی توحید پر ہو. اسی کے اوپر ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچا اور توحید کے قریب کر اور توحید ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے. اخیر میں ہم مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.